نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المدثر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس کی چوتھی آیت ہم نے پچھلی نشست جو کی ہے اس میں ہم نے سیکھی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ اسی آیت کو لے کے ہم مزید آگے چلیں گے اور اس کو مزید گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس آیت کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب ہیں، تو انہوں نے اس آیت پہ عمل کس طرح کیا، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا، وہ ہم ان کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پاکیزگی کا عمل جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس آیت کو جب ہم نے پچھلی نصف میں پڑھا تو اس میں مختلف چیزیں ہم نے دیکھیں کہ ایک تو یہ آیت ثوب کی جمع ہے، اس میں ملٹیپل گارمنٹس کی بات ہو رہی ہے، ثوبک فطہر نہیں ہے، وثیابک فطہر ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کپڑوں میں لباس بھی آتا ہے جس میں ہم اردو میں جس کے ساتھ ہم واقف ہیں، اور پھر ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں یہ بھی دیکھا کہ قرآن پاک کن کن چیزوں کو کپڑوں میں انکلوڈ کرتا ہے، جس میں لباس التقویٰ ہے، لباس الجو ہے، لباس النار ہے، اور رات کا لباس ہے، اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے پچھلی نشست میں جو وہ ڈسکس کی تھیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف ظاہری جو صفائی ستھرائی ہے اس کی بات نہیں کر رہی، بلکہ اس کا جو اصل جو سبجیکٹ ہے وہ اس کی باطنی صفائی ہے۔ مفسرین نے اس طرف بھی لے کے گئے ہیں بات کو کہ یہ ظاہری صفائی کی بات ہے، تو یہ چیز جو ہے اس آیت کی جو دیگر فوائد ہیں ان میں تو زیر بحث لائی جا سکتی ہے، لیکن اسی آیت کو یا اسی کو ہی صرف مطلب جان لینا وہ اس آیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس آیت مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مدد سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو فہرست لباس کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی، اس میں ہم ایک اور اضافہ آج کریں گے جذبات کا، کہ اگر ہم جو انسانی جذبات ہیں ان کو بھی لباس کی طرح جانیں اور سمجھیں تو اس آیت کو مزید گہرائی سے ہمیں سمجھنے کے لیے مددگار ہوگی یہ بات، اور ہمیں اس کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہم لباس پڑھ چکے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکیزگی کے اعلیٰ معیار پہ پہلے ہی ہیں، تو پھر یہ مزید بات ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ نے پاکیزگی جتنے قسم کے لباس ہیں ان سب کو پاکیزہ کرتے رہنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کپڑے وغیرہ پہن کے گھر سے نکلے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا اپنا ہی کوئی عمل ایسے ہو کہ وہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو جائیں یا داغدار ہو جائیں، وہ بارش کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی راہ گیر جاتا ہوا کیچڑ اچھال سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کیچڑ میں پتھر پھینک دے تو اس کے وجہ سے بھی اس کے کپڑے جو ہیں وہ میلے یا داغدار ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں ایک مثال بھی ہے کہ کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے اپنے اوپر ہی چھینٹے آتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اخلاقی ویلیوز ہیں وہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خراب کیا جائے۔ تو اصل سبجیکٹ جو اس کا بنتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی قسم کے باطنی لباس یا کیفیات ہیں وہ اس آیت کا اصل سبجیکٹ ہے، کہ جو جتنے بھی خارجی عوامل ہیں یا لوگوں کی وجہ سے جو معاملاتی منفی اثرات جو پرسنالٹی پہ آ سکتے ہیں ان سے خبردار کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار رہنے کی جو ہے نا وہ تاکید کی جا رہی ہے۔
اب یہ جو آیت ہے یہ انذار کے حکم کے تناظر میں نازل ہوئی. اگر ہم اس کو پیچھے سے ملا کے دیکھیں تو جیسے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پاک کیجیے اپنے کپڑوں کو، یعنی کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرتے رہیے. جیسے جتنی دیر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنی ہے تو اتنی دیر آپ کے یہ معاملات بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ جو پاکیزگی اور طہارت کا معاملہ یہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا. تو اب کیونکہ یہ انذار کے تناظر میں ہوئی آیت نازل، تو ہم اس کو داعی کے اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جد و جہد کی، اور سلسلے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سیاب کو کیسے پاک رکھا، کیسے پاک کیا. یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو زاویہ ہے اس پہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں. یہ جو داعی ہونا یا دعوت دینا یہ اسلام میں کوئی پیشہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچاؤ آگے چاہے ایک آیت ہی ہو، یعنی وہ ہر مسلمان کو داعی بنا کے گئے. تو ہر مسلمان نے یہ جو دعوت کا کام ہے، یعنی کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کرنا ہے. اور اس طرح اس کا معیار کسی لیول پہ بڑا ہو سکتا ہے، کسی لیول پہ چھوٹا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ صرف یہی کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے صرف کی ہیں، اور کچھ لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیت کے درمیان بھی یہ کام کر لیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں. تو یہ لیول مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیسک ہے داعی کے لیے، ہر مسلمان داعی کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہ جو اب آیات ہم جس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، یہ والی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ تو پھر ہر مسلمان کے اوپر ایسے ہی ایز اٹ فٹ آتی ہے، اور اس پہ عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہر مسلمان نے وہ اختیار کرنی ہے. اب کیونکہ وہ داعی کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور جب بھی اس نے دعوت کا کوئی کام کرنا ہے تو اس میں تو جو سٹینڈرڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کر کے گئے ہیں اس کام کے لیے، تو وہ اس کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے. انہی سٹینڈرڈس کے اوپر اس نے یہ کام کرنا ہے. اس سلسلے میں ایک اور مثال بھی لی جا سکتی ہے انسانی نفسیات کی. اب انسانی نفسیات ایسی ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں یا وہ بے ترتیبیں ہوں، ان میں کوئی ترتیب نہ ہو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شخص کے کپڑے میلے ہیں یا یہ شخص نے گندے کپڑے پہنے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شخص ہی گندا ہے، یہ شخص ہی بے ترتیب ہے، اس کو سلیقہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ان کپڑوں پہ بات نہیں کرتی، وہ اس کے پہننے والے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ یہ شخص ہی ایسا ہے. تو اس پوائنٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیوں کے لیے کیسے شاندار سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں. کہ پوری سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر لیں تو کسی بھی شخص نے، چاہے وہ جتنا بڑا ہی دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صفائی ستھرائی پہ بات نہیں کی. اب بالخصوص ظاہری کہ آپ کے کپڑوں میں کوئی نقص ہے یا آپ کو پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، تو اس پہ کبھی کسی نے بات کی. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا کہ داعی کی جو اپیرنس ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل مسئلہ وہ باطنی کیفیات کا تھا کہ جس میں لوگ ان پہ کیچڑ اتارتے تھے، تانہ زنی کرتے تھے، مختلف قسم کے بہتان لگاتے تھے. کبھی کوئی میجیشین کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے. تو یہ باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں غصہ دلانے کے لیے کی جاتی تھیں، کہ کسی طریقے سے آپ کو غصہ دلایا جائے، اور جو آپ کے اعلیٰ اخلاق کا جو اعلیٰ ترین لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے اس میں کوئی بے ترتیبی نظر آئے، اس میں کوئی ہم اس کو کسی طریقے سے میلا کر سکیں. تو یہ ایک کیونکہ اب لوگوں کے ساتھ آپ نے لنک کرنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا ہے. تو اصل میں اب جب انٹلیکچول لیول کی جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا، تو لوگ جو انٹلیکچول نہیں ہوتے تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میدان میں تو ہم اس کو نہیں زیر کر سکتے نا، اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو وہ بات کو اس سبجیکٹ سے ہٹاتے ہیں اپنے میدان میں جو جس میں وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، بدتمیزی کی، گستاخی کی، یا بات کو کس طرح کسی دوسری طرف لے جائیں. یہ جو ان کے اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا، وہ پھر بات کو اس میں گھما کے لے کے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی وہ جو بات ہے اس کو خراب کرتے ہیں. اور جو ایک انٹلیکچول بندہ ہوتا ہے اس کا جو یہ وزڈم والا جو اس نے آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے، جو گارمنٹ وزڈم کا گارمنٹ اس نے پہنا ہوا ہے، اس کو وہ خراب کرتے ہیں.
اسی طریقے سے انسان جب آپ کسی چیز کوئی کسی گروہ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں یا آپ کسی ادارے کا کوئی ریپرزینٹیو آپ کے پاس آئے اور اگر وہ اس کی جو حرکات ہیں وہ غیر اخلاقی آپ کو لگیں اور اس کی جو بات کرنے کا طریقہ آپ کو پسند نہ آئے، سلیقہ آپ کو پسند نہ آئے، الفاظ کا چناؤ آپ کو پسند نہ آئے، تو اس کو تو برا بلا تو لوگ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اصل میں ریپیوٹ خراب ہوتی ہے اس ادارے کی جس کے وہ ریپرزینٹیو بن کے ہیں۔ یہ کہا جائے گا کہ وہ گروہ ایسا ہے یا وہ ادارہ ایسا ہے جس کا وہ ریپرزینٹیو ہے۔ تو اس اینگل سے یہ بات اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے کہ ایک عام مسلمان نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس کا جو یہ ایز اے مسلم جو اس نے آؤٹ فٹ پہنا ہے، جو اس نے گارمنٹ ایز اے مسلم زیب تن کیا ہے، اس کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس کی کسی حرکت سے لوگ منفی آراء جو ہیں وہ قائم کر لیں تو وہ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور جس کے اوپر اتنی محنت کی اور اس کو معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تو وہ اس کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ اپنا کسی قسم کا کوئی ایسا اپنا آؤٹ فٹ جو ہے نا وہ میلا کچالا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں، تو اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے وہ اس کو آپ نے خراب کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو محنت وہ کر کے ہمارے حوالے کر گیا، ہم اس مشن کو آگے لے کے چلتے، تو ہم تو خود ہی اس کے بدنامی کا باعث ہیں۔ آج جو دنیا کی آراء ہمارے دنیا کی جو قومیں ہیں، اقوام عالم جو ہمارے بارے میں رائے رکھتی ہیں، وہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری کسی بھی حرکت سے یا ہمارے کسی بھی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات نہ آئے، تو یہ ایز اے اینڈ اسی دعوت پہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی کہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، تو مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت دی، لوگ جانتے ہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو ترتیب دینا چاہیے، اس لحاظ سے کوئی بندہ ہمیں بات نہ کرے اس کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آیت کو۔ تو یہاں پہ آپ ایک اور زاویہ بھی ہے اس کو سمجھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ یا تو آپ کے کزنز ہیں، آپ کے چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے ہی بزرگ ہیں اور آپ کے دوست ہیں، ان میں آپ کی زوجہ بھی ہیں، تو آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آج بھی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں تو کل کے دن بھی آپ نے انہیں کوئی دعوت دینی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، صلہ رحمی کا تعلق ہمیشہ رکھا ان کے ساتھ۔ تو جب آپ ان کو دعوت پیش کرتے ہیں اور یہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں تو اس سے ضرور بھی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دل وہ دکھتا ہوگا، وزنی ہوتا ہوگا اس بوجھ سے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ جو بوجھ آج دل میں اترا ہے اس بدتمیزی یا گستاخی کی وجہ سے، تو اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے کل۔ یعنی آج کا آپ دل میں گرج نہیں رکھ سکتے، آج کا جو معاملہ ہے وہ آج ہی آپ نے ختم کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے اس چیز سے۔ جو بھی آپ کا اخلاقی جو آؤٹ فٹ ہے اس کے اوپر یہ داغ نظر نہیں آنا چاہیے گرج کا۔ آج جو کسی کی حالت آج ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کل بھی وہ اسی اسٹیٹ میں ہو، یعنی اس نے آج آپ کی بات نہیں سنی تو ہو سکتا ہے وہ کل بات سن لے۔ یعنی جو عمر بن خطاب کے جو آج کا رویہ ہے وہ ضروری نہیں وہ کل کا رویہ بھی ہو۔ تو یہ بات جو بھی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی گستاخیوں یا بدتمیزیوں کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر لینا کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ آج کچھ اور طبیعت ہے کسی کی، کل کو کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، کل کو اسلام کی طرف مائل بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا یہ جو وزن ہے یا یہ جو بوجھ ہے اس کو آپ نے کیری نہیں کرنا، اس کو آپ نے روز صاف کرتے رہنا ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی قابل غور ہے کہ ثوب کیوں استعمال نہیں ہوا، ثیاب کیوں ہوا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور ہم اپنی زندگی سے مثال لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہر ایونٹ کے لیے ایک علیحدہ سے اپنا لباس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو لباس ہم آفس کے لیے پہنتے ہیں وہ ہم گھر میں نہیں پہنتے، اور جو گھر میں سونے کے لیے لباس پہنتے ہیں وہ ہم مہمانوں کے سامنے نہیں پہنتے۔
اگر ہم کسی شادی وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو جو اس وقت ہم لباس پہنتے ہیں وہ ہم جم پہن کے نہیں جاتے. تو یعنی کہ لباس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں. تو اسی جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم لباس نہیں بدلتے، لباس کے بدلنے کے ساتھ ہمارا رویہ بھی بدل جاتا ہے، ہم کس طرح گفتگو کر رہے ہیں وہ انداز بھی بدل جاتا ہے، ہمارے جو الفاظ کے چناؤ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے کہ ہم کون سے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں گے. تو اسی طریقے سے آپ کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جب آپ بیٹے کی حیثیت سے والد کے سامنے ہیں تو آپ اور طرح بات کریں گے، جب آپ ہسبینڈ کی حیثیت میں آتے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے اور طرح بات کرتے ہیں، جب آپ باپ کی حیثیت سے آتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور طرح بات کرتے ہیں. تو موقع کی مناسبت کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. اگر ہم ان کو مختلف آؤٹ فٹ سمجھیں، مختلف لباس سمجھیں کہ ہر موقع کا ایک علیحدہ لباس ہے، تو ان سب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلے لباس ہے جس کو وہ کسی صورت بھی نہیں اتار سکتے وہ ہے رسالت کا لباس. اب یہاں پہ سیاب آیا ہے تو ہم نے اس سے پہلے جو صورت مطالعہ کی سورۃ العلق، اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ سورۃ العلق کے نزول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ہے وہ اظہار ہوا، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں. پھر آپ سورۃ المدثر نے آپ کو رسالت کے درجے پہ جو فائز کر دیا، تو ہم نے وہاں پہ اس کو نبوت کا دثار کہا، اس کو رسالت کا دثار. تو یہ آیت شروع بھی اسی چیز سے ہو رہی ہے کہ اے چادر والے، تو چادر کو بھی اگر وہ بھی ایک قسم کا کپڑا ہی ہے، ثوب بھی ہے، تو یہ بھی دو ثوب بنتے ہیں، ایک نبوت کا ثوب اور ایک چادر کا یہ رسالت کا ثوب. تو یہ دو ثوب مل کے سیاب بن گیا. تو یہ بھی اس کے ساتھ ایک لنک کرتا ہے کہ یہ سیاب یہاں پہ کیوں آیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جو دو سیاب آپ کے پاس ہیں یہ کسی صورت بھی نہیں اتر سکتے، یہ آپ کے انر گارمنٹس کے طور پہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ان کے اوپر پھر دوسرے گارمنٹس کو آپ جو ہے نا وہ زیب تن کریں گے. اس میں آپ جب اپنے کسی بڑے سے بات کریں گے تو وہ اور طرح بات کریں گے، جب آپ اپنے دوست سے بات کریں گے اور طرح بات کریں گے، تو اپنی بیوی سے بات کریں گے تو اور طرح بات کریں گے. لیکن جو اللہ کے رسول کی ہونے کی حیثیت سے ہی بات کریں گے، وہ جو آپ کا رتبہ ہے یا جو آپ کو رینک مل گیا وہ نہیں کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں آپ سے علیحدہ ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو اگر کوئی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، وہ یہی بات ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طریقے سے آپ کے بیسٹ فرینڈ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق، وہ جب کوئی بات کوٹ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اچھی طرح ڈیولپ تھی ان لوگوں کو کہ ایک جو یہ نبوت کا اور رسالت کا جو دثار ہے یا یہ جو سیاب ہیں یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہوتا ہے. اس کے اوپر دوسرے جو لیئرز ہوتی ہیں مختلف قسم کی جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جتنے بھی رشتے ناتے ہیں اگر ان کو ہم لباس سمجھیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کو نبوت کا اور رسالت کا جو سیاب ملے ہیں نا وہ نہیں خراب ہونا چاہیے، وہ ان کی رشتوں کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی میل نہیں آنی چاہیے، یعنی ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا پیغام ہے، جو آپ کو یہ رتبہ ملا ہوا رسالت کا، وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا. تو ان کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی میل کے چال نہیں آنی چاہیے. آپ کا دل جو ہے نا ان کی طرف اتنا نہ ٹلٹ ہو کہ جس سے وہ سیاب جو ہیں وہ ان پہ کوئی میل آئے یا وہ داغدار ہوں. یعنی اس آیت مبارکہ کے تحت وسیع بک فطہر، جو کہ اپیرنٹلی جس کے ریلیٹڈلی میننگ تو یہی بنتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ مفہوم میں وہ کتنی گہری ہے. آج کی جو بات ہے وہ ذرا تھوڑی کمپلیکس تھی سمجھنے کے لیے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات مزید جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے چادر اوڑھے ہوئے کھڑے ہو جائیے. اور کھڑے کیسے ہونا ہے کہ امیجیٹ ایکشن آپ نے کرنا ہے. فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے. خبردار کس چیز سے کرنا ہے؟ وربک فکبر، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہی قوانین جو ہیں وہ چلیں گے، اسی کا حکم نافذ ہوگا. تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایسے قائم کرنی ہے،
اس بڑائی کو قائم کرتے وقت جو نگیٹیوٹی ہوگی اس سے آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہنا ہے. لوگوں کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لینا. اگر آج کوئی بات نہیں سننا تو ہو سکتا ہے وہ کل سن لے. اور جتنے بھی باقی آپ کے معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کی وجہ سے اس کے اوپر اس جو دعوت ہے اس کے اوپر کوئی میل نہیں آنی چاہیے، یعنی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ نبی کے وسلم ہر مسلمان کو دائی کا سٹیٹس دے کے گئے ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. اس میں کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بندے نہیں ہم نے پیدا کرنے جو یہ کام کریں، یہ ہر مسلمان نے یہ کام کرنا ہے. تو ان سب باتوں کا لحاظ اس نے رکھنا ہے. اس نے اپنا جو ظاہری لباس ہے اس کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اس نے اپنے اخلاق کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، دیگر معاملات کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو یہ دعوت والا جو لباس ہے یہ کسی بھی رشتہ داری معاملات، یاری دوستی اور دیگر جو دنیاوی معاملات ان کی وجہ سے کوئی میلا کچیلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو صرف کسی کی دل آزاری نہ ہو یا کسی کو برا نہ لگے یا کسی بھی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں اور غلط کو غلط نہ کہیں اور صحیح بات کی تائید نہ کریں یا حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. ایسا ہم نے بالکل نہیں کرنا. یہ آج کی نشست ذرا تھوڑی سی کمپلیکس تھی، امید ہے میں سمجھا پایا ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا سمجھانا آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.